حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہوا؟ ان کی رخصتی کب ہوئی؟ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوری امت کی عظیم معلمہ کیوں بنایا؟ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور خوبصورت واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ یہ صرف ایک نکاح کی کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رسول اللہ کی رحمت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین، سمجھدار اور تیز حافظے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا مقام لکھ رکھا تھا، لیکن اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی ننھی بچی ایک دن پوری امت کے لیے علم کا خزانہ بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آئے۔ آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اسے پورا فرمائے گا۔ جب یہی خواب بار بار آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت عائشہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، لیکن ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا دینی بھائی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ میرے دینی بھائی ہیں، اس لیے اس نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے اور خوشی خوشی اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا۔ یوں نبوت کے 10ویں سال حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا اور مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ نکاح کے بعد حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر ہی رہی، کیونکہ وہ ابھی بہت کم عمر تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، جھولا جھولتی تھی اور بچپن کی معصوم زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن کفار قریش ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم بڑھاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی سازش بھی تیار کر لی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے کے بعد رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تم میرے ساتھی ہوگے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ مدت سے اسی سعادت کے منتظر تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی حفاظت فرمائی اور کئی دن کے سفر کے بعد دونوں باقاعدہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل مدینہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولہانہ استقبال کیا اور مدینہ کی گلیاں خوشیوں سے بھر گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی مدینہ منورہ آ گیا، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ اب وہ وقت قریب تھا جب رسول اللہ اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے گھر لے جانے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا آئی، انہوں نے مجھے آواز دی اور اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے میرے ہاتھ منہ دھلوائے، میرے بال سنوارے اور مجھے اچھی طرح تیار کیا۔ پھر چند انصاری خواتین نے بھی محبت سے میری تیاری میں مدد کی۔ کچھ ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسی دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ عظیم سعادت حاصل ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے مبارک گھر میں تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی اس میں دنیا کی آسائشیں موجود تھی۔ دیواریں کچی مٹی کی تھی، چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور گھر کا سامان بھی نہایت سادہ تھا، لیکن یہی چھوٹا سا گھر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بننے والا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی بہت سادہ تھی، کئی دن ایسے گزر جاتے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی صرف کھجوریں ہوتی، کبھی دودھ اور کبھی پانی ہی پر گزارا کرنا پڑتا، لیکن اس سادہ زندگی میں سکون، محبت اور اللہ کی رضا موجود تھی، اسی لیے کبھی دل میں شکایت نہیں پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نرمی سے بات کرتے
ان کی دلجوئی فرماتے اور ان کی خوشی کا خیال رکھتے۔ یہی محبت، احترام اور حسن اخلاق ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بہترین شوہر اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی مبارک گھر میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں، عبادت، اخلاق اور روزمرہ زندگی کو بہت غور سے دیکھا اور یاد رکھا۔ آگے چل کر یہی علم پوری امت کے لیے ایک عظیم خزانہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیر معمولی ذہانت، بہترین حافظہ اور علم کی محبت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے، حضرت عائشہ اسے غور سے سنتی اور ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی دینی مسائل پوچھنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 2210 احادیث روایت کی گئی ہیں، جن سے آج بھی مسلمان دین سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی میں ایک برتن سے پانی پیتی تو رسول اللہ بھی اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں میں نے پیا ہوتا۔ اگر میں گوشت کی ہڈی سے کھاتی تو آپ بھی اسی جگہ سے تناول فرماتے جہاں میرے دانتوں کا نشان ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حسن اخلاق اور بہترین کردار کی خوبصورت مثال تھی۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کے ساتھ تقریباً 9 سال گزارے۔ انہی برسوں میں انہوں نے قرآن، سنت، عبادات، گھریلو زندگی اور دین کے بے شمار احکام سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کی ایسی معلمہ بنایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جو پوری امت کے لیے سب سے زیادہ غم کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری کے دوران حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ نے پوری محبت اور خدمت کے ساتھ آپ کی تیمارداری کی۔ آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جب رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو یہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ رسول اللہ کا وصال ان کے گھر میں ہوا اور بعد میں آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تقریباً 48 سال تک وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتی رہی۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے، سوال پوچھتے اور علم حاصل کرتے۔ ان کی فقاہت، دانائی اور علم کی وجہ سے انہیں امت کی عظیم ترین معلومات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 58 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 66 سال تھی۔ انہیں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ان کا نام محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی سنت اور تعلیمات کو امت تک پہنچانے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت دولت یا دنیاوی شان و شوکت میں نہیں، بلکہ علم، تقوی، صبر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔